والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک راستہ اپنے علم سے ہمیں تیار کر کے دیا ہے، جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب صرف ایک ہی زندگی گزارنے کا راستہ اللہ کے ہاں مقبول ہے، جس کا نام اسلام ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چلے گا تو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلامی زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر اگر کوئی چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ مردود ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے مجرمین میں اس کا شمار ہوگا. راستے دونوں ہیں. اپنی مرضی پہ بھی لوگ چلنا چاہیں تو کوئی اللہ تعالیٰ روکتا نہیں، اس کی مرضی پہ بھی چلیں تو اللہ تعالیٰ استقبال کرتا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. چاہو تو اپنے رب کی مان لو، چاہو تو اپنی مرضی کر لو، یہاں کچھ نہیں کہا جائے گا. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے ہیں. تیسری جگہ فرمایا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں راستہ واضح کر کے بتا دیا ہے، تمہاری مرضی ہے، شکر گزار بن کے چلو، نافرمان بن کے چلو. ایک دن پھر اللہ نے فیصلے کا رکھا ہے، جس دن اللہ تعالی خود آئے گا. ایک طرف سے جنت، ازلفت الجنت للمتقین، ایک طرف سے دوزخ، وبرزت الجحیم للغاوین، بیچ میں پل، وَنَضَعُ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اس سے پہلے عدالت، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. عدالت آ گئی، ترازو آ گیا، پل صراط بچھ گیا، جہنم بھڑکنے لگی، جنت مہکنے لگی، انسانوں کو فرشتوں نے گھیرے میں لے لیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. کئیوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، تشریف لائیے، اور کئیوں کو ہتھ کڑیاں لگا کے گھسیٹا جا رہا ہے، چلو قید خانے کی طرف. اور ایک انسان اس دن پیچھے نہ رہ سکے گا. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. زمین کھلی چٹیل. وَحَشَرْنَاهُمْ. میں تمہیں جمع کروں گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. تم میں سے ایک بھی مجھ سے بچ کے جا نہ سکے گا. کوئی بھاگنا چاہے گا تو قرآن کہتا ہے أَيْنَ الْمَفَرُّ. آج نہیں بھاگ سکتے. کوئی چھپنا چاہے گا تو قرآن کہتا ہے لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. آج چھپ نہیں سکتے. کوئی ٹکر لے کے نکل جائے، تین ہی راستے ہیں جان چھڑانے کے، بھاگ جائے، چھپ جائے، لڑ کے نکل جائے. تینوں کو قرآن کاٹ رہا ہے، نہیں نہیں نہیں. این المفر. کہاں بھاگو گے؟ نہیں. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. آج زمین تجھے پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے، بھاگ کے دکھاؤ. چھپنا چاہو لا تخفى منكم خافیہ. لڑنا چاہو فانفضوا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ ذرا. لا تنفضون الا بسلطان. طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ طاقت تو آج ساری سمٹ کر تمہاری رگوں رگوں سے نچوڑ لی گئی ہے. تو یہ ایک ایسا دن ہے، یہاں کھرا کھوٹا اکٹھا چلتا ہے، سچا جھوٹا اکٹھے چلتے ہیں، جھوٹا بھی کھاتا ہے، سچا بھی کھاتا ہے. اور یہاں ایک امتحان ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی مہلت
اچھے کو بھی کھلاتا ہے، برے کو بھی کھلاتا ہے، اچھے سے بھی لے لیتا ہے، برے سے بھی لے لیتا ہے، محبوب ترین ہستیوں کے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا دیتا ہے، بدماش ترین انسانوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، سب سے محبوب ہستی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھوا دیے۔ ایک صحابی آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں نا میں نے پتھر باندھا ہوئے بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے کپڑا اٹھا کے فرمایا دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راضی اور ناراض ہونے کا معیار یہ نہیں کہ چوپڑی روٹی مل جائے، چوپڑی مل گئی تو اللہ راضی، تو رکھی مل لی تو اللہ ناراض، یہ معیار نہیں ہے۔ اس معیار پر تو ہمارا نبی بھی پورا نہیں اترتا کہ 3 دن ان کے گھر میں کچھ نہیں کھانے کو، اور 2 مہینے چولہا نہیں جلتا روٹی پکانے کو، سالن پکانے کو، تو یہ معیار تو ہمارے نبی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ اور اللہ نے پیش کیا، ہمارے نبی نے ٹھکرا دیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ فرشتہ آ گیا، تھال ڈھکا ہوا ریشمی رومال سے، اس کے اندر چابیاں، کہ یا رسول اللہ اللہ نے سارے جہان کی چابیاں دے کے بھیجا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ کا اشارہ ہوگا اور عرب کا سارا پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بن جائے گا، اور آپ جدھر چلیں گے ادھر چلے گا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ؟ آپ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں یا فقر اور غلامی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بل عبدن رسولہ، مجھے غلامی والی رسالت چاہیے، بادشاہت والی رسالت مجھے نہیں چاہیے۔ میں غلام بن کے رہوں گا، فقیر بن کے رہوں گا، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن کھاؤں گا ایک دن بھوکا رہوں گا۔ تو اس معیار پر چونکہ ہم نے دنیا کو بہت بڑا بنا لیا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں جن دے گھر دانے دے کملے بھی سیانے ہیں، کیونکہ بے وقوفوں والی گل ہے۔ یہ تو یہودی کا مزاج ہے، اللہ جس سے راضی ہو گیا وہ کامیاب، اللہ جس سے ناراض ہو گیا وہ ناکام۔ اعلموا، سنو غور سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کبھی یہ ہارا کبھی وہ ہارا، کبھی یہ جیتا کبھی وہ جیتا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ میری زندگی کی معراج ہے، اللہ کا پا لینا میری زندگی کی منزل ہے۔ ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندے میری طلب میں آ، اطلبنی تجدنی، اے میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں تجھے مل جاؤں گا۔ دنیا کی طلب میں اگر تو نکلا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، ما نشاء لمن نرید، کبھی تمہاری فصلیں ٹھیک ٹھاک کر کے پہنچا دوں گا تمہارے گھر، کبھی کوڑا ڈال کے سب کچھ ہی جلا دوں گا۔ محنت تو تم نے کی ہے، لیکن اس دفعہ میں نے ارادہ نہیں کیا دینے کا، نہیں دیا۔ لیکن یہاں پکا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، ملوں نہ ملوں یہ نہیں، میں مل جاؤں گا۔ ہاں تیری طلب دیکھوں گا، پکی کے کچی، کھری کے کھوٹی، سچی کے جھوٹی، یہ ضرور پرکھوں گا۔ اگر میں نے تمہیں سچا دیکھ لیا تو میں تجھے مل جاؤں گا، اور اگر میں ملا تو کیا ہوگا؟ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اگر میں ملا تو تجھے سب کچھ ملا، اور اگر میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا۔ تیری عزت بھی پھر ذلت ہے، اور تیری شہرت بھی پھر گمنامی ہے، تیری بڑائی بھی چھوٹائی ہے، اور تیری اونچائی بھی پستی ہے، بلندیاں بھی پستی، گمنامی بھی گمنامی، اور شہرت بھی گمنامی، پھر ہر چیز تیرے لیے وہ ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو قیامت کے دن خالی ہاتھ اپنے رب کے سامنے آیا ہوا ہوگا۔ لہذا کیا کر؟ اطلبنی تجدنی، آجا میں تیرے انتظار میں ہوں۔ ففروا الی اللہ، کیا خوبصورت بات میرا اللہ کہتا ہے، اے میرے بندو دوڑو اپنے اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اپنے اللہ کی طرف۔ یہ وہ دوڑ ہے جو تم میں محبتیں پیدا کر دے گی۔ اگر تم نے جائیدادوں کی دوڑ لگائی تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ گے۔
تم نے عہدوں کی دوڑ لگائی تو باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے گا۔ ہارون رشید اپنے بیٹے سے کہنے لگا، بیٹا یاد رکھنا الملک عقیم، بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو ہارون رشید کہہ رہا ہے یاد رکھنا بادشاہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ بیٹا کہہ رہا ہے میں سمجھا نہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی اگر میرے مقابلے میں دعوے دار بنے گا حکومت کا تو میں تیرا بھی سر اڑا دوں گا۔ کرسی کی اولاد کوئی نہیں ہوتی، کرسی کی رسہ تانی میں باپ آئے گا تو بیٹا اس کا سر اڑا دے گا، بیٹا آئے گا تو باپ اس کا سر اڑا دے گا، بھائی آئے گا تو بھائی کا سر اڑا دیا جائے گا۔ یہ ایسا بانجھ اور یہ ایسا بے مہر ہے کوئی تعبیر ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کے لیے کیا تعبیر لاؤں؟ الفاظ مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے کہ دنیا پر سب کچھ لگا دینا، ضرورت کے لیے ضرور ساتھ لو، انکار نہیں ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن دوڑ بھی نہ لگاؤ۔ ففروا الی اللہ، دوڑنا ہے تو اللہ کی طرف دوڑو، جو تمہیں مل جائے گا۔ اگر دنیا کی دوڑ لگائی تو کہاں جا پہنچو گے؟ قبر کے تاریک کوٹھے میں۔ ہر بلندی کی آخری انتہا قبر کا کوٹھا ہے۔ اور راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جہاں ڈنکے بجتے تھے جس کے نام کے نور جہاں۔ دن میں بھی کوئی روشنی کا سامان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینے والوں نے منزل کو پایا اور اللہ کو کھو دینے والوں نے منزل کو کھو دیا۔ اللہ وہ سچائی ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان اپنی منزل پہ پہنچتا ہے، اور اللہ کو کھو دینے کے بعد ساری زندگی انسان سفر کر کے اس مسافر کی طرح ہوتا ہے جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ چل 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 زندگی گزار دی، پہنچے تو غلط جگہ آ گئے ہیں، پچھا جاون دا ویلا ہی مک گیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی طلب میں زندگی گزارنا یہ زندگی کی کامیابی ہے، یہ زندگی کی معراج ہے، یہی اصل طلب ہے، یہی اصل دوڑ ہے۔ باقی ساری دوڑ آخر میں جا کر ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ اسے ملتا ہے جو اس کے حکموں میں ڈھل جاتا ہے۔ وہاں کالا گورا نہیں چلتا، حسب نسب نہیں چلتا، شکل صورت نہیں چلتی۔ اللہ کے ہاں ایک معیار ہے کہ یہ اللہ کی مان کے زندگی گزارنے والا بن جائے، یہ ایک معیار ہے۔ باقی سب معیار ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پیمانہ ہے جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی، یہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سلمان فارسی ہے، عرب بھی نہیں ہے، اہل بیت میں داخل ہو گیا۔ سلمان منا اہل البیت۔ ابو لہب عربی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے، بیچ خاندان کا فرد ہے۔ قرآن نے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نہیں، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے، انہ لیس من اہلک، نہیں یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تجھے پتہ نہیں یہ میرا منکر ہے۔ لا تسأل، دوبارہ سوال نہ کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ دوبارہ اگر بیٹے کی شفاعت کی، نبوت کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ تو حسب نسب شاہ جی سے کام نہیں چلے گا، مخدوم سام ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ اور بلال حبشے سے آیا ہوا ہے،
اور ایک غلامی کا ساتھ اس کو داغ لگا ہوا ہے، وہ کالے ہونے کا، بدصورت ہونے کا، اس کے ساتھ مستقل اس کے ساتھ یہ عیب لگا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہوگا. ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی، بلال کو اللہ کے نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا. اور آپ نے فرمایا جو ہی نکلے گا اذان دے گا تو ساری دنیا پیدل چلے گی، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور میدان محشر میں پہنچ کر پھر اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا. ساری کائنات اس کے اس نغمے کو سنے گی، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہر مشرک اور مومن کہے گا صدقت صدقت، سچا ہے تو سچا ہے. جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ابو جہل بھی اس وقت کہے گا تو سچا ہے تو سچا ہے. ساری دنیا کے محشر کے انسان اس وقت گواہی دیں گے اس پر. اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے لیے سواری آئے گی، وہ سواری آ کے لینڈ کرے گی، اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، ہر نظر اٹھے گی کون اے رسی نپے بھائی، ہر نظر کیا حسن کیا حسین کیا علی کیا عمر کیا عثمان کیا ابو بکر، ہر نظر اٹھے گی تو میرے ہاتھ سے جا جائے گا. اور جس طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اس کا نام پکارا جائے گا، بلال کو بلایا جائے. تو آپ کی اونٹنی کی رسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں گے. یہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے پر ملی ہے. میرے بھائیو، اس محبوب کا ہر طریقہ زندہ ہے، موجود ہے، سلامت ہے، آباد ہے. قرآن کی زیر زبر آج تک کوئی نہ بدل سکا. ہمیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ کی کتابیں نہیں بدل سکتی. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور جیسے وہ کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تجھے یقین نہیں؟ کہ نہیں، یقین تو ویسے دیکھنا چاہتا. ہماری 2000 میں ہماری جماعت گئی امریکہ. مجھے ایک نوجوان ملا تو اس نے کہا ادھر ایک ویل یونیورسٹی ہے، ہارورڈ کے بعد وہ مشہور ہے، تو وہاں ایک سیمینار تھا، 400 بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر اکٹھے تھے. تو اس میں بھی تھا، وہ پی ایچ ڈی فزکس میں اس کی پی ایچ ڈی تھی. تو ایک پروفیسر نے عیسائیت پر تقریر کی، 3 خداؤں کا تصور پیش کیا. پھر انہوں نے سوال جواب کا وقفہ دیا تو میں نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا تصور غلط ہے کہ 3 ہیں، ایک ہے بس، ایک کے سوا کوئی نہیں. نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے کام میں، نہ وہ کسی کو شریک بناتا ہے. دیکھو، جو تعبیر کے لیے حرف چاہیے، الفاظ چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، الفاظ کا محتاج ہوں. الفاظ حرف بنتے ہیں. حرف 2 طرح کے ہیں. 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے ہیں، اور 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے کوئی نہیں. الف ہے، ہا ہے، دال ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، را ہے، عین ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے. 28 حرف ہیں، 14 پر نقطہ ہے، 14 بغیر نقطے کے ہیں. چاند 14 دن چڑھتا ہے، 14 دن گھٹتا ہے. اس کی منزلیں یوں ہیں اور یوں ہیں. 14 دن بلندی، 14 دن پستی. ان حروف میں بڑی طاقت ہے. جو حرف نقطے کے بغیر ہیں وہ حرف نقطے والے الحروف سے زیادہ طاقتور ہیں. الف کی طاقت با سے زیادہ ہے، ہا کی طاقت خا اور جیم سے زیادہ ہے. کہ یہ حرف اپنے معنی کی ادائیگی میں نقطے کا محتاج نہیں. جب اللہ نے کلمہ لکھوایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حرف استعمال کیے جو نقطے کے محتاج نہ ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اپنے نام کا انتخاب کیا تو اللہ لکھوایا، اللہ، جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں. جب ہمیں دین عطا فرمایا تو اس کا نام اسلام رکھا، جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. انسان تعبیرات میں الفاظ کا محتاج ہوتا ہے.
تو اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی وزیر نہیں، اس نے اپنے کام میں کسی کو کہا نہیں تو بھی کرتے میں بھی کرا اللہ اللہ۔ ان کا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ میری کتاب ہے قرآن۔ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ آسمان کی کتاب ہے؟ کہ یہ ساری کتاب 19 کے ہندسے پر گردش کرتی ہے، اس کو کمپیوٹر میں ڈالو، ایک سپر کمپیوٹر بنا ہے آج کل جو کسی چیز کو 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیک کر لیتا ہے، اس کو اس میں ڈالو، جہاں 19 کا ہندسہ ٹوٹ جائے تو یہ میری کتاب آسمان کی کتاب نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر اتنی بڑی کتاب پر کہیں بھی 19 کا ہندسہ نہ چھوٹے تو پھر یقین کرو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، انسان بڑے سے بڑا ریاضی دان نہیں کر سکتا۔ ان کا ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے، انہوں نے قرآن ان کو دیا، ہفتے کی مہلت ہوئی۔ 19 کی میں آپ کو بات واضح کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں۔ پہلی سورت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس میں 19 الفاظ آئے۔ پھر پہلی سورت والناس سے پیچھے گنو تو 19ویں سورت بنتی ہے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں جو 19 کے ہندسے پر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو مثال دے دی، باقی یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ کس طرح 19 کا ہندسہ قرآن میں گردش کرتا ہے۔ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے سارا پرکھ لیا، پورا ہفتہ زور لگایا، کہیں بھی یہ کام نہیں ہوا کہ 19 کا ہندسہ اوپر نیچے ہوا ہو۔ 70 پروفیسر مسلمان، پی ایچ 70۔ یہ میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات، میں صرف دیکھنا ہے تو ایک کام ہوندا کی میں اس قصے کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میں نے اتارا ہے، میں محافظ ہوں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتا، اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا۔ یہ ایک محکم نظام ہے۔ انسانی خون میں کوئی اور خون شامل کر دو تو یہ خون باغی ہو کر اس کو دھکا دے دیتا ہے، خود بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی مار دیتا ہے۔ قرآن ایسی زندہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی چیز داخل ہو نہیں سکتی، نکالو نکل نہیں سکتی، ڈالو ڈل نہیں سکتی۔ یہ الف لام سے والناس تک اسی طرح ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اترا تھا۔ یہ ہمارے لیے تسلی کا سامان کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دستور دے دیا، ہمارے پاس ایک نظام موجود، چلے نہ چلے ہماری مرضی ہے وہ۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان محفوظ، طریقے محفوظ، زندگی محفوظ، باریک سے باریک چیز۔ ہمارے نبی مجلس میں چوکڑی مار کے یوں بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے، یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو اس طرح آپ کی یہ وہ فطری، ہر آدمی نا کوئی نہ کوئی اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں، یہ ایسے ایسے بیٹھے بیٹھے میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں۔ لیکن یہ میں نے تب نوٹ کیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یوں کرتے تھے، یہ آپ کی بن سوچے حرکت ہوتی تھی، اس طرح بھی کرتے رہتے تھے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا بھلا میں کی کرنا، تو میں نے دیکھا میں یوں کرتا رہتا ہوں، یا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے۔ اتنی باریک بات بھی موجود ہو، نبیوں کے نام تک مٹ گئے، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، باقیوں کے نام بھی کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں 150 اور مل جائیں گے، اور ہمارے نبی کی اتنی باریک بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آتے۔ جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کیا بات ہے، بلکہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کے کہتے تھے کیا بات ہے۔ کوئی ادھر سے بلاتا تھا پورا ایسے حرکت کر کے سینے کو سینہ دے کر کہتے تھے کیا بات ہے۔ کوئی ادھر سے ہوتا تو پورا یوں مڑ کے کہتے ہیں کیا بات ہے۔ کوئی کہتے میں تو نال گل کرنی تو پھر اب اس کے لیے یوں ہو جاتے، ادھر بیٹھا تھا تو یوں ہو جاتے۔ جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا ہمارے نبی نہیں کہتے تھے ہوں بس چکر میں سن، ایسے ہی بیٹھے رہتے اس طرح۔ اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں
آپ کی چال میں کندھے جھکے ہوتے، یکفو تکفیا، یہ کندھے جھکانا مطلب میں وہ تو نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں. اور قدم چھوٹے چال میں تیزی، قدم چھوٹے چال میں تیزی ہوتی تھی، وہ زمین ایسے سکڑتی چلی جاتی تھی، نظر پست ہوتی تھی. کبھی نظر اٹھا کے آپ نہ بیٹھے نہ چلے، ہمیشہ نظریں پست ہوتی. مردوں میں بھی آپ ایسے نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، پست نظریں رکھتے تھے. اتنی باریک چیزوں کو بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا. سفید لباس پسند تھا، کبھی کبھی سرخ سیاہ دھاگوں پر بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال کیا. سبز اور سیاہ سفید دھاگوں سے بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال فرمایا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے وہ سرخ اور سیاہ دھاگوں والی چادر اوڑی ہوئی تھی، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ایک حجت ہے یہ سب کچھ، یہ ایک حجت ہے. اس کو سننے کے بعد قرآن ہو، محبوب کی زندگی موجود ہو، پھر میں اور آپ کوئی نیا راستہ اختیار کریں تو ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سے آسان تو پتہ ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. پوری زندگی آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کو رات کو بھگو کے رکھنا، صبح اس کو پینا، اس میں تھوڑی مٹھاس آ جاتی تھی، یہ آپ کو پسند تھا. دودھ آپ کو پسند تھا، کدو کی سبزی آپ کو پسند تھی، دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اجوا کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، برنی کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، ٹھنڈا پانی آپ کا پسندیدہ تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا پانی آپ جا کر کنویں کا پانی اسپیشل پیا کرتے تھے کہ وہ اس باغ کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا. وہ کنواں اور وہ باغ سارا مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکا ہے. ہانڈی دیگ چڑھی ہوئی تھی تو عرب چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں بنا دیتے، بڑی بوٹی تو پوری دستی. تو آپ نے کہا باورچی سے بھائی دستی پکڑاؤ، تو اس نے ایسے نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح نوچ نوچ کے کھایا. پھر اس کو یوں رکھا، کہا دستی پکڑاؤ، اس نے دوسری نکالی، پھر آپ نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو نوچ نوچ کے کھایا. ادھر رکھا، پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بکری کی جو دو ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو، اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا. تو جس ہستی کی اتنی باریک چیزوں کو بھی 1400 سال چھپا نہ سکے ہیں، بیٹھنے کا انداز، چلنے، غصے کا انداز بھی لکھا ہوا ہے. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، جب آپ خوش بیٹھے ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلنے لگ جاتا تھا، پتہ چلتا تھا آج اللہ کا رسول خوش بیٹھے ہوئے. آپ کے ہنسنے کا انداز لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں مسکرائے. 132 مقام ہیں جہاں آپ ہنسے، مسکراہٹ ہوتی نا، ہنسنا، جس ہنسنے کی آواز آئے. ضروری نہیں 132 ہوں، لکھنے والے نے 132 کو کیچ کیا، ممکن اس سے بھی زیادہ ہوں. اتنی باریک چیزوں کو بھی کہ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی، اتنا ہنسنا، اس کی آواز بھی آئی. اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کنگھی، آپ کو ہر چیز میں سیدھا ہاتھ پسند تھا. کنگھی بھی کرتے تھے تو پہلے سیدھے بال، سیدھے سے، پھر الٹی طرف سے کرتے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف سے کرتے. سرما بھی لگاتے تھے تو سیدھی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر الٹی آنکھ میں لگاتے تھے، پھر سیدھی میں لگاتے، پھر الٹی میں لگاتے، پھر الٹی میں لگا کر پھر سیدھی آنکھ میں لگاتے. 3 سلائیاں لگاتے تھے تو ادھر سے شروع کرتے تھے، ادھر ہی ختم کرتے تھے. تہمد آپ نے پہنا ساری زندگی. ایک دفعہ شلوار پہن کے پسند فرمایا کہ اچھا لباس ہے، پردے والا لباس، لیکن باقی ساری زندگی تہمد استعمال فرمایا، پگڑی استعمال فرمائی، ٹوپی بھی استعمال فرمائی. ننگے سر میرا نبی کبھی بازار میں نہیں آیا.
ساری زندگی احرام کی حالت میں ننگا سر ہے، اس کے علاوہ کبھی آپ ننگے سر نہیں پھرے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر آپ کا حلیہ لکھا ہوا ہے، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، عظیم الہامہ، بڑا سر تھا، واسع الجبین، کشادہ ماتھا تھا، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول کماندار تھی، من غیر قرن، بیچ میں بال نہیں تھے، اکحل، سرمگی، اہدب، پلکیں دراز تھی، اور کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی۔ میری دیکھ رہا نا وال میں ورلے ورلے ہیں، کث اللحیہ، گھنی داڑھی ایک مٹھ تھی، اور نیم گھنگریالے، داڑھی اور سر میں 17 سفید بال تھے، ان کو آپ نے مہندی لگائی، براق الثنایا، دانت آپ کے اس طرح تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں سحر، فی عینیہ دعج، آنکھ میں کشش، اور فی لحیتہ کثافہ، داڑھی مبارک گھنی، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا۔ کلی کا رنگ پھول سے زیادہ روشن چمکدار ہوتا ہے، تمہارے نبی ازہر اللون تھے، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ 1.5 دیتے، آپ دے، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ زیادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں بھی لمبی تھی۔ خمسان الاخمسین، یہ پاؤں کے تلوے گہرے تھے، یہ دوڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، اور پھر آپ کی تعلیمات محفوظ۔ کس نے کہا؟ روایت، سند، کہیں گل کی تھی، کہیں تو کل سنی ہے، کہیں آخیا ہے، فلانے آخیا ہے، چوکیدار، پتہ نہیں یار دی گل دا کی اعتبار۔ تو سند کہاں سے یہ بات آئی ہے؟ یہ اس چیز نے حدیث پاک کو محفوظ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث محفوظ ہے، اور ہم تک اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا ہوا ہے، تو بیچ میں تمام جو واسطے ہیں وہ سارے کے سارے ہم تک اس سند کے ساتھ آئے ہیں کہ بیچ میں کوئی خلا نہیں ہے۔ سن 1400 ہجری 1980 میں میں نے حدیث پڑھی، اب مجھے بھی اس کو 26 سال مجھے ہو چکے ہیں، 26 سال اور آگے گاڑی آ چکی ہے۔ مجھ تک اللہ کے نبی کے درمیان جتنے واسطے تھے ہمیں پڑھائے گئے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ بات کہاں سے آ رہی، نتھو پھتو کوئی بچ وڑ نہیں گیا، پتہ نہیں یہ حدیث کی ہو جائے، کہیں لکھی، کداں لکھی، یہ سب نہ جاننے کی باتیں ہیں۔ محمد عبداللہ سے میں نے حدیث کو پڑھا، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے محمد اسحاق سے، انہوں نے عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے۔ شاہ ولی اللہ پر آ کر سارے حدیث کے سلسلے ہندوستان کے جمع ہو جاتے، جتنا ہندوستان میں حدیث کا علم ہے شاہ ولی اللہ پہ آ کے جمع ہوتا۔ انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابی المواہب شناری سے، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے محمد بن احمد رملی سے، انہوں نے ابن حجر اسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد تنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے ابو الحسن مظفر بن داود سے، اور انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، اور انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی سے، اور انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ یہ سارا سلسلہ جب موجود ہو تو ہوں کوئی کیویں آکھے پتہ نہیں حدیث کتھوں آئی ہے۔ میں نے 1400 سال کا سارا سفر سمیٹ کر تمہیں رئیس آباد میں بتایا ہے۔
اور پھر یہ تو ہمارے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے، پھر آپ کا سلبی نسب نامہ، دنیا میں کوئی نہیں جس کا نسب محفوظ ہو، سنو اپنے پردادے دے نام کوئی نہیں ہم دے، اللہ کے محبوب کا نسب چلتا ہے آدم علیہ السلام تک 80 واسطوں سے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آشب بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو پس منظر بتایا ہے کہ میں آگے ایک ہمارے تقریب ہے شادی کی، ہمارے نبی یوں ایک پاک زندگی دے کر گئے، اس زندگی میں شادی کیسے ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے، وہ صرف ہمیں نماز پڑھنا نہیں سکھا کر گئے، روزے رکھنا نہیں سکھا کر گئے، حج کرنا نہیں سکھا کر گئے، یہ بھی سکھایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور باپ بن کے بھی دکھایا، خامند بن کے بھی دکھایا، بیٹا بن کے بھی دکھایا، اگرچہ آپ کو ماں باپ نصیب نہ ہوئے، 6 برس کی عمر میں ماں چلی گئی اور باپ کو دیکھا ہی نہیں، لیکن آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کوئی چلو ایک ہی ہوتا، میری ماں ہی ہوتی۔ یہ مدینے کی بات بتا رہا ہوں، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کر کے سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، نفل نہیں فرض نماز، میں یوں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، کہ بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے ماں باپ کے سامنے، خود تو ملے نہیں نا، تو بتایا کہ یوں ہونا چاہیے، اور جس کے لیے نماز بھی قربان کرنی ہو، انہی ماں باپ کے گریبان اولاد پکڑ کے کہ تو میرے واسطے آج تائیں بنایا کیے، تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے، پتر پیو نو پیاں دے تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حلال طریقہ بتایا، مرد عورت کے ملاپ کا، نسل کے بڑھنے کا، ایک زنا ہے جو ہر مذہب میں حرام، ہر زمانے میں حرام اور ہر زمانے میں بدترین عمل ہے، بدترین عمل۔ 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، 3 انسانوں سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، ظالم بادشاہ، متکبر فقیر۔ متکبر فقیر کون ہوتا ہے؟ سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑ دینا ہے، کہ مالک دے آنکھیں بھی بندہ ٹرتے نہ ہوئے، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ متکبر فقیر، بوڑھا زانی، جو بڑھاپے پر بھی پہنچ چکا ہے اور پھر بھی زنا نہیں چھوڑتا، یہ 3 انسانوں سے اللہ کو شدید نفرت ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے 11 شادیاں کی، 13، 2 کو طلاق دی، ملاپ سے پہلے، شب عروسی سے پہلے نکاح ہوا، طلاق دے دی، وہ ایک الگ داستان۔ 11 شادیاں کی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، اپنے گھر میں 15 شادی، سارا زندگی کا نظام بتایا اور سمجھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 11۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے جو تیرے نکاح میں آئے گی اس پر بھی جنت واجب، اور تیری بیٹی جس کے نکاح میں جائے گی اس پر بھی جنت واجب۔ 6 قریش کی ہیں اپنے خاندان میں کی، 4 برادری کی ہیں خاندان سے باہر کی، 1 برادری تو بھی باہر۔ ہمارے یہاں کتنی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، جی برادری سے رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ باہر چکرو باہر جی کدی کیتا کوئی نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش، یہ قبیلہ قریش میں سے ہیں، اپنا خاندان ہے، اپنے خاندان کی ہیں یہ ہیں۔ ام سلمہ، ام حبیبہ، حفصہ، سودا، خدیجہ، عائشہ، خاندان 4، زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، اور میمونہ اور جویریہ، یہ برادری سے باہر ہے، خاندان سے باہر ہے، برادری ہے، عرب ہے، قریشی نہیں، عرب ہے، دور کا۔ حضرت صفیہ عرب نہیں ہیں، غیر قوم ہیں، غیر قوم، یہودی قبیلے سے ہیں، بنو قریظہ سے ہیں، ان سے نکاح فرمایا، باہر بھی نکاح کیا، برادری میں بھی کیا، خاندان میں بھی کیا، تینوں طرح کے نمونے قائم فرما کر امت کے لیے آسانی کر دی کہ جو بے وقوف اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ جب تک برادری سے نہ لب ایسی کوئی نہیں کرنا، یہ ان کو سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا نبی کر رہا ہے تم بھی کرو۔ سب سے پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور سب سے آخری شادی آپ کی حضرت میمونہ سے ہوئی، جو آپ تشریف لائے عمرہ کرنے تو وہاں آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ 7 ہجری میں آپ کا آخری نکاح ہوا ہے، عمر کے 25ویں برس آپ کا پہلا نکاح ہوا، اور عمر کی 60 برس میں آپ کا آخری نکاح ہوا۔ آپ نے 25 سال زندگی کے ایسی عورت کے ساتھ گزارے جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، اما خدیجہ۔ آپ کی شادیاں وہ مردوں والے شوق کی شادیاں نہیں ہیں، اگر مردوں والے شوق کی شادی ہوتی تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہ کرتا، جن کے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہوں، ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، اور 25 سال کا نوجوان پھر وہ 25 سال ایک عورت کے ساتھ زندگی نہ گزارتا، جو 40 سال تو عورت کا بڑھاپا شروع ہو جاتا۔ آج کل تو مردوں کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے 40 سال، تو 25 سال زندگی کے آپ نے ایک خاتون کے ساتھ گزارے، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، آپ کو قاسم ملے، آپ کو عبداللہ ملے، یہ 2 بیٹے، اور بعضے کہتے ہیں طاہر جو تھے وہ تیسرے بیٹے ہیں، لیکن زیادہ یہی ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طاہر بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ قاسم اللہ نے دیا، عبداللہ دیا، طاہر طیب 1 بنا لیں، 2 بنا لیں، اور ماریہ قبطیہ سے 1 بیٹا الگ ابراہیم ہوئے، جو 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمایا۔ 61.5 سال کے قریب آپ کی اس وقت عمر مبارک تھی۔ اب 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی نبوت سے پہلے آپ نے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، قریبی خاندان کے آدمی ہیں۔ دوسرا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہوا بدر کی لڑائی سے، آپ فاتح ہو کر واپس آ رہے تھے اور بیٹی کے جنازے سے لوگ فارغ ہو رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیا جائے۔
تو پھر ام کلثوم کا بھی نکاح فرمایا. آپ کی چاروں بیٹیوں میں حضرت رقیہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاروں بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. تو 4 یہ 11 وہ، یہ سارا ہمیں زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے، ایک نمونہ بتایا ہے. اس میں آپ نے وسعت بھی کی، تکلف بھی کیا، سادگی بھی کی، اور بالکل ہی سادگی کی حد بھی کی. سارے نمونے قائم کر کے آپ نے ہمیں تمام ترتیبیں سمجھا دی. یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے 50 برس کے بعد شادیاں شروع کی تو یہ شوق کی شادیاں نہیں تھیں، یہ حکم کی شادیاں تھیں. دیکھو نا 25 سے 50 سال، 25 سے 50 سال زندگی کا سب سے طاقتور دور. اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ، ان کی عمر 65 سال، آپ کی 50 سال. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو پھر آپ نے حضرت سودا سے شادی فرمائی. آپ کی 11 بیگمات میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو ہر ایک کے پیچھے وہی ہے، ہر ایک کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ شادیاں فرمائیں. یہ شوق کی شادیاں ہوتی تو 25 سال کی عمر میں ہوتی. ایسا حسین جس کو دیکھ کے آنکھ نہ بھرے کون ہوگا جو اسے بیٹی نہ دے.